السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو LSA لرننگ وتھ سمینہ عابد۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے رموز اوقاف کے اوپر ایک ویڈیو، اور امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی پیپر میں جہاں کہیں بھی رموز اوقاف کا کوسچن آئے گا، اور رموز اوقاف کو انگلش میں پنکچویشن مارکس بھی کہا جاتا ہے۔ تو رموز اوقاف جو ہے جی، وہ کہاں پہ ضروری ہوتے ہیں؟ جہاں پر ہمیں اپنے جذبات، احساسات اور بات کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ لوازمات جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں۔ روزمرہ کی گفتگو میں ہم چہرے کے تاثرات کے ساتھ ساتھ لب و لہجے کے تغیرات کو اجاگر کرنے کے لیے آواز کے زیر و بم اور گفتگو کے دوران مناسب جگہوں پر وقفے دے کر اپنی بات کو زیادہ پراثر بناتے ہیں۔ دوسری طرف تحریر میں پڑھنے والے ہمارے سامنے نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں اپنی بات کو زیادہ مؤثر اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے تحریر کے دوران کچھ علامتیں اور اشارے استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور انہی اشاروں اور علامتوں کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ رموز اوقاف یا علامات وقف ان اشاروں یا علامتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اردو، انگریزی اور دوسری زبانوں کے قواعد میں ان اوقاف کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو مفہوم کچھ سے کچھ، بلکہ بعض اوقات تو بالکل اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم نے کہنا ہو کہ ٹھہرو مت جاؤ، تو اس طرح سے فقرے کا مطلب واضح نہیں ہوتا کہ رکنا ہے یا جانا ہے، لیکن اگر صرف ایک علامت لگا دی جائے تو اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ٹھہرو کے بعد کوما کا استعمال کر لیں تو اس کا مطلب بن جائے گا کہ ٹھہرو مت جاؤ، یعنی کہ نہ جاؤ۔ لیکن اگر ہم اسی فقرے میں جو کوما ہے، یعنی کہ رکنے کی جو علامت ہے، ٹھہرو مت کے بعد لگا دیں اور پھر پڑھیں کہ جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکنا نہیں ہے بلکہ جانا ہے۔ ٹھہرو مت جاؤ، یعنی کہ رکو نہیں بلکہ چلے جاؤ۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک علامت کے استعمال سے فقرے کا مفہوم جو ہے وہ کیا سے کیا ہو گیا۔ ہم رموز اوقاف کے لفظی معنی پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہے علامت یا اشارہ، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے یا رکنے کے ہیں۔ تو اس طرح سے رموز اوقاف سے مراد وہ علامتیں اور نشانات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت یا تحریر میں کس جگہ کتنا وقف کرنا ضروری ہے۔ کچھ اہم علامات یہاں پر آپ کے سامنے ایک سلائیڈ میں شو ہو رہی ہیں، اور ان علامات کی تفصیل جو ہے وہ آگے مختلف قسم کی سلائیڈز میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو نمبر 1 پہ ہم لوگوں کے پاس ہے سکتہ یا وقف خفیف۔ جملے میں مختلف اسماء کو ملانے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں، جیسے اسلم ہے، اس کے بعد سکتہ کی علامت لگائیں گے، پھر اکرم، عامر، اور اس طرح سے اگر کوئی اور نام بھی آ جائے گا جو کہ اگر لاسٹ نام ہوگا تو پھر ہم اور کا استعمال کریں گے۔ پھر وقفہ نصف، وقفہ یا نصف وقف، جس کو ہم سیمی کولن بھی کہتے ہیں، یہ چھوٹے جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم سکتہ کی مزید ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں، اس کی مزید تفصیل کو دیکھ لیتے ہیں کہ سکتہ جس کو وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے، یہ تحریر میں کم از کم ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے اصول کیا ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے؟ 2 یا 2 سے زائد ناموں کے درمیان ہم لگا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یا 2 سے زیادہ اسم ضمائر کے درمیان ہم سکتہ لگا سکتے ہیں، جیسے وہ، آپ اور ہم سب پاکستانی ہیں، یا 2 سے زیادہ اوصاف کے درمیان ہم سکتہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے عمران خان جیسا مدبر، ذہین اور دیانتدار کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے مدبر، ذہین کے درمیان جو ہے وہ سکتہ کی علامت استعمال کی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب نیکسٹ سلائیڈ آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہی ہے وقفہ یا نصف وقفہ کی۔ تو تحریر میں سکتہ وقف خفیف سے زائد ٹھہراؤ کے لیے وقفہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کی علامت آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے کہ ایک کوما ہے، نیچے ایک ڈاٹ ہے۔ اس کے استعمال کے اصول و ضوابط کیا ہیں کہ تمویل جملوں کے اجزاء کو علیحدہ کرنے اور ان پر زور دینے کے لیے ہم اس کی علامت استعمال کرتی ہیں، اور اس کا ٹھہراؤ جو ہے وہ وقفہ سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا، اور پشاور سرحد کا دارالخلافہ ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کے پاس ہے جی رابطہ یا وقف لازم۔ تو وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کی علامت کیا ہے جی؟ 2 ڈاٹس ہیں ہمارے پاس۔ اب اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں کہ قول لکھنے سے پہلے رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد رابطہ کی علامت ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کے بعد کہاوت، محاورے، ضرب المثل اور حکایات لکھنے سے پہلے رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے، جیسے مشہور کہاوت ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ ہی رادہ ناچے گی۔ سرخیاں لگانے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مثلا سبق کا نام، پھر بعد میں یہ علامت، پھر مصنف کا نام وغیرہ۔ پھر اگر ہم الفاظ معنی لکھ رہے ہوں تو اس کے درمیان بھی ہم رابطہ یا وقف لازم کی علامت کو لگا سکتے ہیں۔
اس سے اگلی جو ہم لوگوں کے پاس رموز اوقاف کی علامت ہے وہ ہم لوگوں کے پاس ہے جی ختمہ، وقف مطلق، وقف تام اور وقف کامل۔ ختمہ جس کو ہم فل سٹاپ بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے انگلش میں فل سٹاپ ہوتا ہے اس طرح سے اردو میں ختمہ کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بھرپور اور مکمل ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب بات کی مکمل وضاحت ہو جائے تو ختمہ کی علامت لگاتے ہیں۔ اب اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں جی؟ پیراگراف یا فقرے کے اختتام پر وقف تام کی علامت لگائی جاتی ہے۔ سعد، حماد اور علی اسکول گئے، بات مکمل ہوگی تو آخر میں جو ہے وہ ختمہ آ گیا۔ مخففات کے درمیان ہم لگا سکتے ہیں، یعنی کہ ایبریویشنز کے درمیان ہم یہ علامت لگاتے ہیں، جیسے PIA تو پی کے بعد بھی یہ علامت، پھر آئی کے بعد اور پھر اے، جیسے MBBS تو اس کے درمیان جو ہے وہ ختمہ کی علامت لگتی ہے۔ اگلی علامت ہم لوگ کے پاس ہے تفصیلیہ۔ عبارت میں تفصیل بتانے سے پہلے تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو استعمال کرنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں کہ درج ذیل، مندرجہ ذیل، مندرجہ بالا اور حسب ذیل کے الفاظ کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ جیسے پاکستان کے صوبائی دارالخلافوں کے نام یہ ہیں: لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور۔ اس طرح سے پاکستانی اجناس درج ذیل ہیں: گندم، کپاس، چاول، چنا وغیرہ۔ اگلی علامت ہم لوگ کے پاس ہے ندائیہ، فجائیہ اور استجابیہ کی علامت۔ یہ علامت ایک ہی ہوتی ہے لیکن فقرے کی جو سینس ہے اس کے حساب سے اس کی جو نام ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایکسکلیمنیشن مارک اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اور تحریر میں کم از کم ٹھہراؤ کے لیے سکتہ، وقف خفیف کی علامت لگائی جاتی ہے، اور یہ علامت جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے۔ ندائیہ ہم لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ کسی کو آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے یا صدا دینے کے لیے ہم جو علامت لگاتے ہیں اس کو ندائیہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً بھائی جان، میاں صاحب، عزیز طلباء، تو ان تمام کے سامنے جو ہے وہ یہ علامت لگے گی۔ اس طرح سے نیکسٹ سلائیڈ آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہی ہے کہ فجائیہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم فقرات میں دکھ یا سکھ جیسی کیفیات کو اظہار کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس علامت کو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اف کتنا حبس ہے، آہا ہم میچ جیت گئے۔ استجابیہ فقرات میں تمنا، دعائیہ، حیرت اور حسرت جیسی کیفیات کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کے بعد جب ہم اس نشان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ استجابیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ کاش ہم میچ جیت جاتے، تو اس میں کیا ہے، ایک حسرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اے خدایا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس میں دعا کی جا رہی ہے۔ کتنا بلند مینار ہے، اللہ اکبر، یعنی کہ اس میں کیا ہے، وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو علامت ہے ہم لوگوں کے پاس وہ ہے واوین۔ اسے کہتے ہیں جی انورٹڈ کوماس۔ یہ علامت کسی تحریر کا اقتباس ٹکڑا پیش کرتے وقت یا کسی کا قول پیش کرتے وقت اس قول یا اقتباس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے، یعنی کہ دو قومیں شروع میں اور دو قومیں جو ہیں وہ آخر میں ہوتے ہیں۔ جیسے قائد اعظم نے فرمایا کہ کام کام اور کام۔ اور مشہور مقولہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں۔ کوسین یا خطوط وحدانی ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ جملہ معترضہ یا ایسے الفاظ یا جملے کو کہتے ہیں جس کے بغیر بات تو مکمل ہو جائے مگر بات میں تشنگی یا کمی رہ جائے، اور جملہ معترضہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ وضاحت یا طنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن اصل عبارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ ان خطوط کا نشان آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، اور اس کی اگزامپل بھی ہے کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال عظیم شاعر ہیں۔ یہاں پہ جو بریکٹ میں ہے، اگر یہ علامہ محمد اقبال نہ بھی یہاں پہ لکھا جاتا تو پھر بھی بات واضح ہو رہی تھی کہ شاعر مشرق عظیم شاعر ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے حوالے کے طور پہ علامہ محمد اقبال دے دیا ہے۔ اس طرح سے نچلی والی مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی اردو مزاح نگار کی نئی کتاب بازار میں آ گئی ہے۔ یہ بات اس طرح سے کلیئر ہو رہی تھی کہ مشتاق احمد یوسفی کی نئی کتاب بازار میں آ گئی ہے، اور نیچے انہوں نے حوالے کے طور پر اس میں خطوط وحدانی میں لکھ دیا ہے کہ اردو مزاح نگار، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کہ مشتاق احمد یوسفی کی نئی کتاب بازار میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی علامت ہم لوگوں کے پاس ہے رموز اوقاف کی، وہ ہے جی خط یا لکیر۔ خط بھی جملہ معترضہ کے طور پر آتا ہے۔ علامت جملہ معترضہ ایسے الفاظ یا جملے کو کہتے ہیں جو وضاحت اور طنز کے لیے استعمال ہو لیکن اصل عبارت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اس کی علامت آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہی ہے، ڈاٹڈ لائن ہوتی ہے یہ۔ مثلاً شاعر مشرق، درمیان میں یہ پھر خط یا لکیر آ گیا، اور اس کے بعد علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ عظیم شاعر ہیں۔ پھر ہے جی علامت حذف۔ اس کی علامت جو ہے وہ آپ کو سامنے اسکرین پہ شو ہو رہی ہے۔ اگر عبارت میں کسی چیز کا ذکر نہ کرنا مقصود ہو تو پھر اس علامت یعنی کہ علامت حذف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی ہے ہم لوگوں کے پاس علامت استفہام۔
یعنی کہ کوسچن مارک، اس کی علامت آپ کو سامنے شو ہو رہی ہے، اور یہ علامت ویری سمپل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہم لوگ کے پاس ہے جی علامت ترک۔ اس کی نشانی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ عبارت میں کسی لفظ کے چھوٹ جانے پر یہ علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ پھر علامت ذیل ہے، یہ بھی تفصیلیہ کی طرح کا ہی نشان ہوتا ہے، اور جب ہم لکھتے ہیں کہ فلاں عبارت میں فلاں چیز جو ہے وہ درج ذیل ہے تو اس کے لیے پھر ہم یہ عبارت استعمال کرتے ہیں، یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگلی جو علامت ہے وہ علامت ایک دباس ہے، یہ واوین کی طرح ہوتی ہے، اور یہ بھی کسی بھی عبارت کے شروع یا آخر میں لگائی جاتی ہے۔ پھر علامت شیر ہے، یہ علامت نثر کے درمیان شعر کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ اگر آپ نثر لکھ رہے ہوں اور اس کے درمیان میں آپ کو شعر کوٹ کرنا چاہ رہے ہوں یا ایڈ کرنا چاہ رہے ہوں تو وہاں پہ آپ یہ علامت لگا دیتے ہیں، جس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شعر ہے۔ اگر آپ پورا شعر نہ لکھیں، مصرع لکھیں تو پھر مصرعے کی علامت لگتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہی تھی۔ پھر ہے جی علامت صفحہ، یہ علامت کسی عبارت کے صفحے کے حوالے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، علامت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر علامت قوسین ہے ہمارے پاس، اسے خطوط وحدانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 3 خطوط ہوتے ہیں، جیسے کہ میتھ میں آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ بریکٹس ہوتی ہیں، اس میں سے اسمال بریکٹ ہوتی ہے، پھر مڈ بریکٹ ہوتی ہے جسے ہم کرلی بریکٹس بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد لارج بریکٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی علامت ہم لوگ کے پاس ہے علامت حاشیہ۔ کسی جملے یا لفظ کا مطلب حاشیہ میں لکھنا ہو تو پھر یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو بکس ہوتی تھی وہاں پہ بکس کے ساتھ جو ہے وہ حاشیہ سائڈ پہ یا پھر لگتا تھا، یا پھر صفحے کے نیچے حاشیہ لگایا جاتا تھا، اور کسی مشکل لفظ کا معنی اگر لکھنا ہو تو وہ حاشیے کے بعد لکھ دیا جاتا تھا۔ آج کل چونکہ جو نئی بکس آ رہی ہیں اس میں یہ رواج نہیں ہے، لیکن پہلے اس طرح سے حاشیہ لگتا تھا، اور مشکل الفاظ کے معنی یا حوالے کے لیے کوئی لفظ لکھنا ہوتا تھا تو اس کے جو وضاحت ہے وہ حاشیے میں تحریر کی جاتی تھی۔ اس کے بعد اگلے رموز اوقاف آپ دیکھیں، علامت تخلص یا بیت، شاعر کے تخلص پر استعمال ہوتی ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا کہ جہاں کہیں بھی شاعر جو ہے وہ شعر میں یا غزل میں اس کے مقطع میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر اس علامت کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی شاعر کا نام لکھ رہے ہیں اور ساتھ اس کا تخلص بھی لکھ رہے ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، تو غالب کے اوپر اگر ہم یہ علامت لگا دیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنے تخلص کے طور پر غالب لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سلائڈ آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہی ہے علامت الخ۔ یہ علامت الآخر کا مخفف ہے، عبارت کے کچھ الفاظ لکھ کر کچھ نقطے ڈال دیتے ہیں اور آخر میں اس علامت کو لگا دیتے ہیں، جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہماری عبارت ہے یہ اب ختم ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو بھی اپنے اختتام پر پہنچی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور ویڈیو پر ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔